بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، پچھلی ویڈیو میری ضرور دیکھ لینا۔ دیکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو الف بے کی پٹی کی پہچان ہو جائے گی آپ کو۔ تو اگر پہچان ہے تو آپ آگے چلتے ہیں۔ الف مد آ، الف مد آ سے بنے گا آم۔ آم کا جب میں جوڑ کروں گا، جوڑ کرنے سے اردو جو ہے وہ لکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ جوڑ کرتے ہیں، الف مد آ میم معکوف آم، الف مد آ میم معکوف آم۔ آ جائیں الف انار، الف انار۔ اب انار کا جو ہے یہ جوڑ کریں گے، یہ انار کا کیسے انار لکھا جاتا ہے، تو اس طرح ہم جوڑ کریں گے۔ الف نون ان، نون الف نا، رے معکوف انار۔ کچھ لوگ اس طرح بھی جوڑ کرتے ہیں، الف نون ان، نون الف نا، رے ساکن۔ لیکن جو میرے بچپن میں آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے، وہ اس طرح کیا جاتا تھا۔ اب آ جائیں بے بکری، بے بے بکری۔ اب بے الف با، بے یہ بی، بے یہ بے وا بو۔ اس طرح آپ ان کی آوازیں یاد رکھنا، تو پھر آگے جا کے آپ کو اردو بڑی آسانی سے آپ لکھ پائیں گے۔ پھر دیکھیں، بے الف با، بے یہ بی، بے یہ بے۔ جب چھوٹی یہ سے بی بن گیا، بڑی یہ سے بے بن گیا۔ اب آگے چلیں تو بے وا بو۔ اب میں ان کو جوڑ کے بغیر پڑھوں گا، با بی بے بو، با بی بے بو۔ تو بچوں اس طرح آپ بار بار لکھیں، یاد کریں، یہ میرے لفظوں کی خاص کر کے آواز کی پہچان کریں۔ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں تو ان کو ذہن میں رکھیں کہ کیا ہے لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ ایک ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا، آپ دیکھنا کہ کیسے دو لفظ یا تین لفظ آپس میں مل کے ایک لفظ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب الف مد آ تو میم معکوف، جوڑ کیسے ہے؟ الف مد آ میم معکوف آم۔ اس طرح آم جو ہے، اگر آپ کو کوئی آدمی کہے کہ آم لکھیں تو آم کیسے لکھیں گے؟ پہلے الف مد آ، پھر ساتھ میم لگائیں گے، تو الف مد آ میم معکوف آم۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ الف اور میم جو ہے یہ مل کے آم بن جائے گا۔ اب دیکھنا گٹھا میں لکھوں گا، پہلے الف لکھا ہے، پھر لگ میم لکھا ہے، وہ لگ لگ ہے۔ اب ان دونوں کو ملائیں گے تو آم بن جائے گا۔ دیکھنا ابھی الف مد آ، اب دیکھنا میم آئے گی تو یہ میم آ گئی، الف مد آ میم معکوف آم۔ اب یہ لفظ عام جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اچھے طریقے سے بچوں سمجھ لیا ہے۔ بار بار اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ جب یہ 30 سبق کمپلیٹ ہو گئے تو آپ اردو لکھیں اور پڑھیں گے، لیکن اگر آپ توجہ ہی نہ دیں تو پھر کہاں سے لکھیں گے، کہاں سے پڑھیں گے؟ اب دیکھیں الف مد آ کے بعد الف کا نمبر آ گیا، الف، الف سے انار بنتا ہے۔ انار کیسے؟ یہ آپ کے سامنے لکھا جا رہا ہے، الف نون الف نا رے معکوف انار۔ اب آ جائیں کہ انار کس کس لفظ سے مل کے بنا ہے۔ اب یہ انار جو ہے یہ کس کس لفظ سے مل کے بنا ہے، وہ لفظ میں آپ کو پہلے لکھوں گا، یہ الف۔ اب دیکھنا آگے نون، الف نون۔ اب تیسرا لفظ کون سا ہے؟ پھر الف اور یہ رے۔ ان لفظوں سے مل کے انار بنا ہے۔ اب یہ گٹھا میں لکھوں گا۔ اب سب سے پہلے آپ نے الف اٹھانا ہے، الف نیچے آ گیا تو پھر دیکھنا کہ وہ کیسے انار، ایک ایک لفظ جب میں پراپر لکھوں گا تو وہ انار بن جائے گا۔ تو اتنی ڈیپلی کوئی آدمی آپ کو سمجھا نہیں پائے گا۔ یہ آ گیا جی الف۔ اب آ جائے گا نون، الف نون ان، الف نون ان۔ اب نون الف نا، آگے الف بھی آ گیا نیچے، رے معکوف انار، الف نون ان نون الف نا رے معکوف انار۔ یہ انار کمپلیٹ ہو گیا۔
اس طرح آپ اردو لکھ پائیں گے. دیکھیں اردو لکھنا کوئی مشکل کام ہے. الف، وہ نون آ گیا، نون کے ساتھ الف آ گیا، الف رے معکوف، اس طرح وہی پٹی کے لفظ سے. اب بیٹے بے سمجھاؤں گا میں. بے، بے سے بنتا ہے بکری. یہ بے آپ کے سامنے آ گئی. اب دیکھو بے کے آگے کیا، پھر رے، پھر چھوٹی یہ. اب جوڑ کریں گے تو بے کیا، بک رے یہ ری، بک ری. بے کیا، بک رے یہ ری، بک ری. یہ کن لفظوں سے مل کے بنا ہے؟ بے، کیاف، رے اور چھوٹی یہ لفظ ہیں بکری کے. اب ان کو ایک ایک اٹھا کے نیچے لے آؤ. پہلے بے کو لے آؤ، دیکھنا یہ بے آ گئی. اب کیاف کو اٹھائیں، کیاف، تو بے کیاف بک. اب دیکھیں اب رے کو اٹھائیں، یہ آ گئی رے. اب ری کو پورا لگانا ہے، رے یہ ری. بے کیا، بک رے یہ ری، بک ری. اس طرح بیٹے کتنی آسانی سے یہ بن گیا بکری. اور بے کیا، بک رے یہ ری، بک ری. اب سبق آپ یاد کریں انشاءاللہ. نیکسٹ تقریباً ہر روز 3 لفظ جو ہے وہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں دوں گا. تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبانا تاکہ جب میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. دیکھو بیٹے میں نے 3 طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے. اب سمجھنا آپ نے ہے. بڑی ڈیپلی سمجھایا ہے. اس کی مشق کریں اور خاص کر کے آوازوں پر توجہ دیں، آواز کیسی ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.